اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مرد اور عورت ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اگر گفتگو کا ماحول صحیح طور پر درست انداز میں فراہم ہو جائے تو گھر کے اندر سکون کا ماحول فراہم ہو سکتا ہے۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک دوسرے کی گفتگو کرنے کی کیا خصوصیات ہیں، اگر وائف کو معلوم ہو کہ خدا نے ایک مرد کو کیسے بنایا ہے، ایک مرد کے گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے، اور اگر ایک وائف ہسبینڈ کو معلوم ہو جائے کہ ایک وائف ایک فیمیل کے گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے، اس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کی گفتگو کے انداز کے ڈفرینسز کو پہچاننے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھر کے اندر سکون اور آرامش کا ماحول فراہم ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کی وہ آیت سورہ روم آیت نمبر 21 کی وہ آیت اس گھر کے اندر محقق ہو سکتی ہے، امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، جس میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا لفظ آیا ہے، اور یہ گھر ان دی اینڈ ایک بہشتی اور جنتی گھر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اساتید کی مدد سے دو ڈفرینسز پیش کیے۔ کس چیز کے ڈفرینسز؟ ایک مرد اور ایک عورت دونوں کے کلام اور گفتگو کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں۔ ٹوٹل 4 ڈفرینسز یہاں پر میں نے لکھے، 2 ڈفرینسز لاسٹ سیشن میں بیان کی، آج تیسرے ڈفرینس پہ بات ہوگی، تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تیسرا ڈفرینس یہ ہے کہ ایک خاتون، ایک فیمیل جب بات کرتی ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک مرد کو جان لینا چاہیے، یہ ہر ہسبینڈ کو جان لینا چاہیے کہ اس کی وائف جب بات کرتی ہے، اس بات کرنے میں اس کو، کس کو؟ خود وائف کو، خود اس عورت کو بات کرنے میں آرامش کا احساس ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتی ہے وہ۔ لیکن یہاں پر اب بات یہ آتی ہے کہ وہ بات کس سے کرے، کس سے بات کرے وہ۔ بعض اوقات مشکلات ایسی ہوتی ہیں گھر کے اندر کہ وائف مثلاً ہسبینڈ سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ مثلاً کسی اور سے بات کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پر جب وائف سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بات کرے۔ اگر وائف اپنی مشکل کو بیان نہ کرے، زبان پر نہ لائے، تو وہ پھر اپنے دل میں، اپنے وجود میں سکون کا احساس نہیں کرے گی۔ جب وہ سکون کا احساس نہیں کرے گی تو وہ سٹریس کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ کسی سے بات کرے۔ یہاں پر 5 قسم کے افراد ہیں جس سے وہ بات کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا فرد خود اس کا شوہر ہے، خود اس کا شوہر ہے۔ یعنی کیا اس کا شوہر ہے؟ یعنی یہ کہ وائف کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں گفتگو کرے، اور اس کے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سمجھے اور ایسا ماحول فراہم کرے گھر کے اندر کہ وائف آسانی سے تنہائی اور خلوت میں اس کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ اب یہاں پر ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ بہت ساری خواتین کے اندر یہ ایک مشکل پائی جاتی ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ بعض خواتین اپنے شوہر کے ساتھ جب خلوت میں گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو ان کا پہلے سے ارادہ ہوتا ہے، سب کانشیسلی البتہ، کہ میں اپنے شوہر کو آج تو میں سنا کے رہوں گی، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیگنگ، NAGGING، اپنے شوہر کو نیگ کرنا بار بار۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں نک زدن، نک زدن فارسی میں، نیگنگ انگلش میں، یعنی باتیں سنانا، ضرب زبان لگانا۔ آپ دیکھیں اب مرد بھی، ہسبینڈ بھی، جب اس کی وائف اس کو کہتی کہ آج میں آپ سے خلوت میں اور تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں، اب اس کا ہسبینڈ اگر پہلے اس کے وائف کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیشہ سناتی ہے، ہمیشہ نیگنگ کرتی ہے، تو اس کا ہسبینڈ جب یہ سنے گا نا کہ
میں آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہتی ہوں، تو فوراً اس کے ذہن میں اگر کہ یار یہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے، پھر دوبارہ نیگنگ کرنا شروع نہ کرے، پھر دوبارہ نک زدن نہ کرے یہ. لہٰذا یہاں پر ایک بحث علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی ٹرمینالوجی ہے تداعی. کیا ہے؟ تداعی. تداعی کا کیا مطلب ہے؟ تداعی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی وائف اس کو کہتی کہ میں آج آپ کے سامنے خلوت میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں، تو تداعی کا قانون یہ ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے ہسبینڈ کے ذہن میں کیا آتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سی پرانی پکچرز اینڈ فلمیں چلتی ہیں. خلوت کی گفتگو کے اندر، خلوت کی گفتگو کی کون سی فلمیں پرانے ایکسپیرینسز کے مطابق کون سی فلمیں چلتی ہیں، کون سی یادیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، یہ تداعی ہے. اب بعض اوقات تداعی نیگیٹو ہوتی ہے، بری یادیں ہوتی ہیں، بری میموریز ہوتی ہیں، بعض اوقات اچھی میموریز ہوتی ہیں پاسٹ کی. اب جب اس کی وائف نے کہا کہ آج میں آپ سے خلوت میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے ہسبینڈ کو اگر پازیٹیو تداعی حاصل ہو، یعنی پازیٹیو میموریز آف دا پاسٹ حاصل ہو، تو اس کو اچھا لگے گا کہ یار یہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے آج اکیلے میں، تو اس کو سکون محسوس ہوگا یہاں پر. لیکن اگر اس کی وائف نے خلوت میں 10 دفعہ خلوت میں اس کے ساتھ نیگنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے، تو یہاں پر مرد جب اس کو سنے گا کہ یار آج میں آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا، کیا تداعی ہوگا کہ یار یہ دوبارہ آج شروع ہو جائے گی، دوبارہ آج نیگنگ کا پیریڈ اینڈ ٹائم آنے والا ہے، اب میں کیا کروں، کیسے میں فرار کروں. تو آپ دیکھیں تداعی بھی آرام بخش ہونا چاہیے، سکون بخش ہونا چاہیے. اب یہاں پر جب خلوت کی گفتگو کا سین سیٹ ہو چکا ہے اور مرد، اب وائف جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، ماحول فراہم ہو چکا ہے، بچے سو چکے ہیں. اب یہاں پر وائف اینڈ ہسبینڈ ایک کمرے میں ہیں اینڈ شی وانٹس ٹو ٹاک ٹو ہم. اب یہاں پر 3 کنڈیشنز ہیں، یعنی 3 ایسی چیزیں ہیں، 3 قسم کی باتیں ہیں جو ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خلوت میں نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات، پہلے میں لسٹ بتا دیتا ہوں، پھر اس کو ایک ایک کر کے ٹائم کے مطابق اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلی چیز جو ایک وائف کو خلوت میں اکیلے میں اپنے ہسبینڈ سے نہیں کرنی چاہیے وہ ہے غیبت. غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی غیبت نہ کرے. 2، اپنی ساس کے بارے میں گفتگو نہ کرے، یعنی ہسبینڈ کی ماں کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے. 3، اپنے شوہر کی توہین اینڈ انسلٹ نہ کرے. یہ 3 چیزیں ایک وائف کو خیال رکھنا چاہیے کہ خلوت کے گفتگو میں یہ چیزیں نہ ہوں، یہ 3 چیزیں نہ ہوں. اب غیبت کے حوالے سے کیا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ خود استاد نے اچھا ایک ایگزامپل دیا، وہی ایگزامپل میں آپ کے سامنے سیٹ کرتا ہوں. وہ ایگزامپل اس کوشچن کے فارم میں ہے. وہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی وائف یہاں پر سن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ پسند کریں گی اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑ کر اور آپ دونوں جو ہیں وہ جائیں پل صراط پر، اور پل صراط کو کراس کرتے کرتے جائیں نیچے جہنم کے اندر؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی؟ کیا ہر خاتون یہ پسند کرتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط کو کراس کر کے جائے جہنم کی کھائی کے اندر؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. صحیح، کوئی بھی پسند نہیں. اگر کوئی پسند کرے گا وہ اب نارمل ہے، اس کا مطلب. اسی کو کہتے ہیں غیبت. دس از واٹ وی کال غیبت اینڈ ان اسلام. اسلام کے اندر غیبت کی ڈیفینیشن اور اس کا اثر یہی ہے. کیوں؟ غیبت یعنی کیا؟ غیبت ایک عمل ہے، غیبت ایک ایکشن ہے. اوکے، کیسا ایکشن ہے، کیسا عمل ہے؟ غیبت ایک ایسا عمل ہے جو کہ 2 وے ہے. غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا. اگر ان دونوں کے درمیان غیبت ہو، یعنی یہ غیبت کر رہی ہے، یہ غیبت سن رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی دونوں پل صراط کو کراس کرتے 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 جا رہے جہنم کے اندر. اس کو کہتے ہیں غیبت. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آیت اللہ. آپ دیکھیں 2 مثالیں ہیں بہت خوبصورت.
آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے بالکل بیک سائڈ پہ جو قبرستان ہے شیخان، اس قبرستان میں ان کی قبر موجود ہے۔ ایک دفعہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک میٹنگ سے باہر نکل آئے، میٹنگ میں تھے، باہر آ گئے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں آپ نکل آئے؟ کیونکہ انہوں نے پھر جواب یہ دیا کہ مجھے خوف آ رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس میٹنگ کے اندر جو غیبت ہو رہی تھی اس کا اثر میرے وجود پر نہ پڑے، لہٰذا میں باہر آ گیا۔ آپ دیکھیں کس قدر سینسٹیو ایشو ہے غیبت۔ اور آج کے ٹیکنالوجیکل اینڈ سوشل میڈیا کے زمانے میں، اسٹار پلس اینڈ زی ٹی وی اینڈ ڈرامہ اینڈ فلموں کے زمانے میں، یہ مسئلہ، اس کی قباحت، اس کی برائی کس قدر کم ہو گئی ہے۔ غیبت کرنا پانی پینے کی طرح ہو چکا ہے آج کے زمانے میں۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں، آیت اللہ شیخ غلام رضا فتحی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایران کے شہر یزد کے رہنے والے تھے، مجتہد تھے، ان کی ماں زندہ تھی۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی والدہ نے ان کی بیوی کی غیبت کرنا شروع کی۔ اب آپ دیکھیں، آیت اللہ غلام رضا فتحی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، سفید ریش ہیں، اور ان کی والدہ ان کے سامنے ان کی بیوی کی غیبت کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کو روکا کہ آپ غیبت نہ کریں مادر جان، والدہ گرامی، غیبت نہ کریں۔ اب ان کی والدہ نے غیبت کرنا نہیں چھوڑی۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جو غیبت کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ جھوٹ نکلے تو یہ تہمت کہلاتا ہے، آپ پھر تہمت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر بھی ان کی والدہ نے ان کی بات نہیں سنی۔ اب کیا ہوا؟ آیت اللہ غلام رضا فتحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ماں کے گود پر سر رکھ کر رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ اب ان کی والدہ نے سمجھا کہ یہ تو شاید مذاق کر رہے ہیں، مذاق میں ایسے ہی رو رہے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ آیت اللہ غلام رضا فتحی کی رونے کی آواز، گریہ کی آواز بڑھنے لگی، اور باقاعدہ زجہ کرنے لگے، آہو نالا کرنے لگے، چیخ چیخ کر گریہ کرنے لگے۔ جب وہ چپ ہوئے، خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اپنا سر اٹھایا، اب آپ دیکھیں مجتہد رو رہا ہے، مجتہد ہے، مجتہد اپنی ماں کے سر، ماں کی گود پر سر رکھ کر رو رہا ہے، اور چیخ چیخ کر رو رہا ہے، آہو نالا کر رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو ان کی ماں نے ان کو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں اتنا چیخ چیخ کے تم رو رہے تھے؟ تو آیت اللہ فتحی نے یہ فرمایا کہ مجھے نظر آ رہا تھا، اے والدہ گرامی، مجھے نظر آ رہا تھا کہ آپ کو آتش جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب آیت اللہ غلام رضا فتحی کو کیسے نظر آیا؟ کیونکہ وہ صاحب مکاشفہ تھے ظاہراً، اسی وجہ سے ان کو نظر آنا، ان کو نظر آ گیا، یعنی ان کو اسی وقت غیبت کا اثر، اسی وقت ریئل ٹائم ان کو نظر آنے لگا۔ وہاں پر پھر اب آپ دیکھیں اس کا ہم نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ اب دیکھیں مجتہد ہے، مجتہد کی ماں غیبت کر رہی ہے۔ اب خدا کسی کے ساتھ تعارف نہیں ہے خدا کا، خدا دیکھتا ہے بھائی یہ غیبت کر رہی ہے، بھائی اب جس کی بھی ماں ہو، اس کا اثر تو اس کے وجود پر محقق ہونا ہے اسی دنیا کے اندر۔ اب اس کی ماں کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یعنی ان کی ماں کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا، اس مجتہد، اس فقیہ، اس عارف کو نظر آ رہا تھا کہ اسی وقت غیبت کرتے وقت اسی دنیا کے اندر وہ زندہ ہے، لیکن اسی وقت اس کو آتش جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ بس آپ دیکھیں ہر وائف کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی کی بھی غیبت نہ کرے،
انفارچونیٹلی متاسفانہ ہوتا یہ کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت بڑی عالمہ ہیں. معذرت کے ساتھ کیوں وہ سمجھتی ہیں؟ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بس یہی راؤنڈ ٹیبل کے جو رمضان کی کلاسز ہوتی یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. فقہی احکام جان لیں کافی ہے. اب یہ خاتون جو ہے جس کو فقہی احکام پورے ازبر ہیں، پورے فقہ کے اوپر عمل کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، اول وقت نماز پڑھتی ہے، لیکن جب اپنی سہیلی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے تو اس گفتگو کا آدھا ٹائم یا اس سے بھی زیادہ غیبتوں میں لگ جاتا ہے. اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اب اگر کوئی اس کو وارننگ بھی دے نا تو کیا ہوتا ہے، وہ کیا جواب دیتی، نہیں غیبت کا اثر تو آخرت میں ہے، دنیا میں اس غیبت کا کیا اثر. دنیا کے اندر غیبت کا اثر ہے، دنیا کے اندر غیبت کا اثر یہ ہے کہ اس کا گھر بھی فیوچر کے اندر جہنم بن جائے گا، اس کے گھر کے اندر سکون چھن جائے گا. بہت سارے گھروں کی مثال ہے، بہت سارے گھر 20 سال 30 سال رفاہ کے اندر اور بہترین مال و منال و ثروت کے اندر زندگی گزارتے، لگژریس لائف گزارتے، لیکن 30 سال بعد آپ دیکھیں اس گھر کا سکون چھن جاتا ہے. اب یہاں پر اس گھر کو مقایسہ کرنا چاہیے، کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہیے، آڈٹ کرنا چاہیے کہ ہماری پچھلی زندگیوں میں ہم نے ایسے کیا گناہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون 30 سال بعد چھن چکا ہے. ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ غیبت کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے. 2 شرطیں اور رہتی ہیں کہ اس ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خلوت کے اندر یہ 2 شرطیں، ایک تو غیبت نہیں کرنا ہے، 2 اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں یعنی اپنی ساس کے بارے میں کوئی بات، بالکل کوئی بات نہ کرے. توضیح میں دوں گا آپ کو. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے شوہر کی توہین نہ کرے. سیکنڈ اینڈ تھرڈ انشاءاللہ اگلی سیشن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.